نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر جاری و ساری تھا اور بات آن پہنچی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر تک۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے ستاروں کو دیکھا، وہ اتنے قریب ہو گئے زمین کے، لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھ پر گر پڑے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میرے سامنے ایک مشروب پیش ہوا، میں نے اس کو پی لیا۔ اس کے بعد گھر کے صحن میں جو فرشتے آئے ہوئے تھے انہوں نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے انہوں نے درود و سلام پڑھا تو روایتوں میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اظہر یا رحمت للعالمین، اظہر یا شفیع المذنبین، اظہر یا خاتم النبیین۔ اے ساری کائنات کی رحمت تشریف لے آئیں، اے سارے امت کے سردار تشریف لے آئیں، اے ختم نبوت کے تاج والے تشریف لے آئیں۔ بس انہوں نے پکارا اور ادھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت شریف ہو گئی۔ وقت ایسا تھا، رات ختم ہو رہی تھی اور صبح شروع ہو رہی تھی۔ اس پیاری پیاری گھڑیوں میں، اس سہانی گھڑی میں چمکا طیبہ کا چاند۔ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اچھا، اور بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب پیدا ہوتے ہیں تو جسم پر نجاست لگی ہوتی ہے، گندگی لگی ہوتی ہے، ناپاک ہوتے ہیں، دھونا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ جو ناف کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے ماں کے ساتھ، یہ کاٹنا پڑتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کا یہ ناڑا کٹا ہوا تھا۔ بچے ہوتے ہیں، ختنہ کرنا پڑتا ہے بعد میں، لیکن نبی کریم علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اچھا، عام بچے روتے دھوتے چیختے چلاتے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ربی حب لی امتی 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 کی صدائیں لگاتے پیدا ہوئے۔ اچھا، پھر جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ہاتھوں سے چل کر، یعنی ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا کسی نے، وہاں سے چل کر زمین پر آ گئے اور سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ کو یاد کیا، اور پھر سجدے کے اندر بھی ربی حب لی امتی امتی پکارا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے آتے ہی پہلے دنیا میں جو کام کیا ہے، یا اللہ کو سجدہ کیا ہے یا اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے نعتیہ دیوان میں اس کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں
سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اپنی امت کو یاد کیا۔ پھر حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کچھ دیر کے لیے ہم سے غائب ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو فرشتوں نے اٹھایا اور لے گئے۔ حضرت آمنہ گھبرائیں تو انہوں نے ایک آواز سنی کہ یہ جو محمد مصطفیٰ ہے نا، ختم نبوت کے تاج والے، چلو ذرا ان کو مشرقوں میں، مغربوں میں، زمینوں میں، آسمانوں میں ہر جگہ کی سیر کراؤ۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی ولادت ہو رہی ہے اور اسی وقت نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے سارے نظارے کرا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے ہمارے آقا لجپال سونے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اچھا، حضور علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت آمنہ نے کچھ دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ پھر عرب کا ایک کلچر تھا کہ جب بچے پیدا ہو جاتے تو 8 10 دن 20 دن کے بعد ان کو دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے گاؤں دیہات میں لے جاتی، وہاں گاؤں کے کھلے ماحول میں بچے کھیلتے پھلتے پھولتے۔ تو اس مقصد کے لیے سپرد کر دیا جاتا تھا، تو اس لیے چند دن پہلے ابتدائی 10 دن یا چند دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش کیا۔ اچھا، جب سرکار کی ولادت ہوئی تو اس وقت ایک اور کام بھی ہوا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ مشرق کے جانور مغرب کو دوڑ پڑے، مبارک مبارک اللہ کے محبوب تشریف لے آئے ہیں۔ پرندوں کو مبارک دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے آ کر حضرت آمنہ کے گھر مبارکبادیاں دے رہے ہیں، مبارک ہو اللہ کے محبوب تشریف لے آئے ہیں، مبارک ہو اللہ کے محبوب تشریف لے آئے ہیں۔ اور ادھر ایک اور بھی تھا جس نے رونا شروع کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے شیطان 4 مرتبہ بہت زیادہ رویا ہے۔ جب اللہ نے نکالا 1، جب اللہ نے اس پر لعنت کی 2، جب اللہ نے سورۃ فاتحہ اتاری 3، اور چوتھی مرتبہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر شیطان رویا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ خوش ہیں، حضور علیہ السلام کے گھر والے خوش ہیں، فرشتے خوش ہیں، جانور خوش ہیں، لیکن شیطان رونے لگ گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس کے علاوہ سارے خوش جب حضور علیہ السلام کا میلاد شریف ہوا۔ آج بھی جتنے مومن ہیں، حضور سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، جب سرکار کا میلاد آتا ہے تو سارے خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ بیچاروں کے منہ اتر جاتے ہیں۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم فرشتوں والا کام کر رہے ہیں یا ابلیس والا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، سرکار کے آنے پر رونا پٹنا کرلانا چلانا یہ شیطان بے ایمان کا کام ہو سکتا ہے، ایمان والے کا کام بولیے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک اور کام بھی ہوا جب سرکار پیدا ہوئے۔ جب ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد شریف ہوا تو سرکار کے ایک چچا تھا جس کا نام ہے ابو لہب،
کیا نام ہے؟ ابو لہب۔ اس کی ایک نوکرانی خادمہ لونڈی جس کا نام ہے سویبہ، وہ دوڑتی دوڑتی آ گیا، ابو لہب مبارک ہو۔ اس نے کہا کس چیز کی؟ کہا تمہارا بھائی نہیں عبداللہ جو اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہارا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، جب کوئی خوشخبری ملے تو آدمی کوئی نہ کوئی نام تو دیتا ہے، تو حسب طاقت کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو اس نے جب خوشخبری سنی کہ حضور پیدا ہو گئے ہیں، تو نبی تو اس نے مانا نہیں ساری زندگی میں، تو پھر کیا مانا؟ بھتیجا مانا نا، کیا مانا؟ ہاں تھوڑا بولا کریں، اپنا بھتیجا مانا اس نے، ساری زندگی حضور کو اس نے نبی نہیں مانا۔ تو اس نے بھتیجا سمجھ کر خوشی کرتے ہوئے اس خادمہ کو اس انگلی کے اشارے سے کہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حررتکی، اس انگلی سے حررتکی، کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ جیسے اس نے نوکرانی کو آزاد کیا، وہ خوشی سے گئی، جا کر بڑے پیار سے محبت سے حضور کو اٹھایا، اور ابو لہب نے آزاد کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جاؤ میرے بھتیجے کو اٹھاؤ، پیار کرو اور اس کو دودھ بھی پلاؤ۔ تو اس سویبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا ہے، اور اسی دودھ پلانے کی برکت سے جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اللہ نے اس خاتون کو بھی کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور ایک بات اگلی بتا دوں، ہمارے آقا نے جس خاتون کا دودھ پیا ہے، اللہ نے ان سب خواتین کو اسلام کی دولت دی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری مسلمان ہیں۔ حتیٰ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کا انشاءاللہ ذکر آئے گا، وہ جب حضور علیہ السلام کو لے کر جا رہی تھیں تو ایک قبیلے کی کچھ نوجوان خواتین تھیں، ابھی ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں، عاتقہ ان کو کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے جب حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا نا، تو اللہ نے حضور کی چمک دھمک، حضور کی شان ان کو دکھا دی۔ جب دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، تو کہنے لگی حلیمہ تم اس کو دودھ پلا رہی ہو، ذرا ہمیں بھی دو نا، تھوڑی دیر ہم بھی اٹھا لیں۔ تو ان خواتین نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ اب یہ دیکھیں نا، اللہ کا امر ہو تو کون روک سکتا ہے؟ جب اللہ کا آرڈر ہو تو کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اگرچہ شادی شدہ نہیں تھی، لیکن اللہ کا امر ایسا ہوا، ان کے سینے میں فوراً دودھ اترایا۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسالہ شمول الاسلام لاصول آباء الکرام کے اندر لکھتے ہیں، اللہ نے ان خواتین کو جنہوں نے اس وقت حضور کو دودھ پلایا، اس دودھ کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، جو سرکار کو دودھ پلائیں، اللہ ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، تو جس آمنہ نے سرکار کو دودھ بھی پلایا، گود میں بھی اٹھایا ہے، ہیں؟ کیا خیال ہے ان کو اللہ اسلام کی دولت نہیں عطا فرمائے گا؟ تو کتنے جھلے وہ لوگ ہیں جو آج بھی اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں نبی کریم علیہ السلام کی امی جی نے کلمہ نہیں پڑھا، ابا جی نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ دوبن نعوذ باللہ۔ سبحان، درود پاک پڑھ لیجئے، بسم اللہ۔ کیا کیا جائے؟ اچھا خیر، ایک ہفتہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں۔ ان کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ ابو لہب والی بات چل رہی ہے، تو ابو لہب نے خوشی کی نا، کیا سمجھ کر؟ نبی تو مانا نہیں ساری زندگی، بھتیجا ہی مانا نا، بھتیجا سمجھ کر خوشی کی۔ وقت گزرتا گیا، ہمارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی۔ اللہ کے حکم سے ہمارے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا۔
تو یہ جو حضور کا چچا تھا ابو لہب سب سے بڑا دشمن بنا حضور کا، اور اتنا بڑا دشمن بنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو نبوت کا پیغام پہنچانے جاتے تو یہ چچا پیچھے چل پڑتا۔ حضور فرماتے لوگو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ پیچھے کھڑا ہوتا، کہتا ہے نا کلمہ نہ پڑھنا برباد ہو جاؤ گے، یہ تمہیں بد دین کرے گا، یہ تمہیں کافر کرے گا، یہ تمہیں بے ایمان کرے گا، یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کا دین چھڑوا دے گا۔ تو اس طرح سے وہ کیا کرتا تھا، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے چلتا رہتا، اور حضور علیہ السلام جب لوگوں کو تبلیغ دیتے تو یہ آدمی حضور کا چچا پیچھے کھڑا ہو کر کوئی موقع جانے نہ دیتا، حضور کو اذیت پہنچاتا اور حضور علیہ السلام کو جھٹلاتا، نہ صرف خود جھٹلاتا بلکہ لوگوں کو بھی کہتا کہ تم بھی جھٹلاؤ، اتنا بڑا دشمن تھا۔ اس کی جو بیوی تھی اس کے گلے میں سونے کا ایک ہار تھا، ایک مرتبہ اس نے ہار ایسے اٹھایا اور حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اور اپنی غلیظ زبان سے وہ بولنے لگی، کہنے لگی اے محمد یہ جو میرے گلے میں ہار ہے اسے میں بیچوں گی، اسے بیچ کر مزدوروں کو مزدوری دوں گی اور انہیں تمہارے پیچھے لگاؤں گی کہ وہ تمہیں تکلیف دیں۔ اتنی زیادہ بد زبانی اور گستاخی کیا کرتی تھی، یہ ام جمیل اس کا نام تھا۔ اللہ نے ان دونوں کے رد میں قرآن کی سورہ لہب نازل فرمائی ہے۔ جتنا مرضی بندہ شریف بن جائے، جب تک ان کو تبرے نہیں سنائے گا قرآن پورا نہیں ہوتا۔ تبرے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب نے ایک مرتبہ کہا تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ، کہنے لگا تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ابو لہب نے بکا، تو جواب تو پھر رب نے دینا تھا نا۔ اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا بے ایمانہ تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، تو ایک کہتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تب، اور تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آگے فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا کوئی مال جو اس نے کمایا اس کے فائدے نہ آیا، کام نہ آیا۔ آگے اللہ نے اینڈ میں اس کی بیوی کا مرنے کا بھی ذکر کیا، جب وہ مرے گی تو گلے میں کھجور کی رسی کا، وہ کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس کی بنی ہوئی رسی اس کے گلے میں ہوگی، تو وہ لکڑیاں اٹھا کر جا رہی تھی تو تھک گئی، بیٹھ گئی پتھر پر۔ اللہ نے بھیج دیا ایک فرشتے کو، چل ذرا اس کا کام تمام کر دینا۔ فرشتے نے آ کر گٹھڑی کو پیچھے سے کھینچا اور رسی کو پکڑ کے گلے میں ڈال دیا۔ جیسے رسی میں گلے میں ڈلی، گٹھڑی پیچھے لٹک گئی پتھر کے اوپر، یہ ایسے لیٹ گئی اور اس کے بوجھ کی وجہ سے اس کا دم گھٹ گیا اور وہیں پر یہ موت اس کی واقع ہو گئی۔ تو یہ جو ابو لہب اور اس کی بیوی ہیں، ان دونوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں۔ جتنی تکلیفیں دے سکتے تھے دیں، جو بدتمیزی کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی۔ وقت گزرتا گیا، جب ابو لہب بھی مارا گیا، اور پتہ ہے کتنی اذیت ناک موت مرا تھا۔ اللہ نے اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جس میں جسم پر پھوڑے پھنسیاں پیپ نکل آتے ہیں اور بہت زیادہ بدبو نکلتی انسان کے جسم سے، ایسا ہوا۔ تو جب یہ اس بیماری میں مبتلا ہوا تو اس کے گھر والوں نے اس کو ایک الگ کمرے میں پھینک دیا، وہیں پر مر گیا۔ کئی دن مرنے کے بعد بھی ابو لہب کی لاش اس کمرے میں پڑی رہی، اس کے بیٹے قریب نہ جائیں، بدبو آتی ہے، برداشت ہی نہیں ہوتی، اتنی گندی سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ تو آخر لوگوں نے کہا اوے تمہارا باپ تھا، کچھ تو شرم کرو، اس کو کوئی دبا دو کہیں۔ تو انہوں نے گڑھا کھودا اور بڑے بڑے بانس لے کر نا دور سے ہی ایسے پکڑ کر اس کے ساتھ انہوں نے اس طرح نہ کر کے انہوں نے اس کو دھکیل کر گڑھے میں گرایا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اس کو بند کر دیا۔ تو یہ جس کا انجام ہوا ابو لہب کا،
ہمارے آقا علیہ السلام کی دشمنی میں مرا وہ، لیکن کبھی ایک مرتبہ جب حضور پیدا ہوئے تو بھتیجا سمجھ کر اس نے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، جب وہ مر گیا نا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے، شارحین فرماتے ہیں وہ حضرت عباس تھے، حضور علیہ السلام کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا بنا؟ کہتے ہیں بھتیجے کیا بھائی کیا بننا تھا؟ عذاب کے اندر مبتلا ہوں، روزانہ مار پڑتی ہے، عذاب ملتا ہے مجھے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں منکر جو تھا حضور کا، میں نے کلمہ جو نہیں پڑھا، ان کی غلامی جو قبول نہیں کی، اس وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ ساتھ ہی کہنے لگا بھائی عباس ایک بات بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ کہا جب پیر کا دن آتا ہے نا تو میری اس شہادت کی انگلی سے نا پانی نکلتا ہے، میں انگلی کو منہ میں رکھ لیتا ہوں، سارا دن میں انگلی چوستا رہتا ہوں، پانی نکلتا رہتا ہے، میں چوستا رہتا ہوں، اس پانی کی برکت سے پیر والے دن کے عذاب کا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، پیر والے دن کا عذاب مجھ سے اٹھا لیا گیا ہے۔ خواب کے اندر ہی پوچھا گیا اوے تجھ پر یہ کرم کیوں ہوا؟ تو بے ایمان ہے، تو یہ کرم کیسے ہو گیا؟ کہا یہ کرم اس لیے ہوا کہ جب سرکار پیدا ہوئے تھے تو میں نے اپنی لونڈی کو اسی انگلی کے اشارے سے کہا تھا حرر تو کی، جا میں نے تجھے آزاد کیا، ہوں کافر لیکن ان کے آنے کی خوشی کی تو اللہ نے کافر ہونے کے باوجود جہنم کے اندر مجھے اس کا صلہ عطا کر دیا ہے۔ وہ صلہ کیا کہ باقی دن عذاب ہوتا ہے لیکن پیر والے دن اس کو عذاب بولیے نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کو لکھ کر بڑے بڑے علماء نے اس پر کلام کیا، بڑے بڑے علماء نے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مبارک ہے ان کے لیے جو نبی کریم علیہ السلام کے آنے پر خوشیاں کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ محدث ابن جوزی نے بھی لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی لکھا، اور جو آج کل قسمیں اٹھا کر لوگوں کو میلاد کی خوشی سے روکتے ہیں نا، ان کے بڑے بزرگ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب ہے مختصر سیرت الرسول صفحہ نمبر 13، اس نے بھی لکھا، کہتے ہو میلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو، وہ تو کافر ہے، اس نے بھتیجا سمجھ کے خوشی کی تو خالی نہیں گیا، تو نبی مانتا ہے، تو نبی مان کر خوشی کرتا ہے، اللہ تجھے کیسے خالی لٹائے گا؟ اللہ تجھے بھی اس کا صلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہ ہمیں خوش رہنے والوں میں رکھے، آمین کہہ لے محبت سے۔ اچھا پچھلے سال کی بات ہے، مجھ سے میں کہیں گیا ہوا تھا، ایک مولوی صاحب کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کے آنے پر خوشی منانا کہاں لکھا ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے کہ حضور کے پیدا ہونے پر، حضور کے ولادت کے موقع پر خوش ہونا کہاں لکھا ہے؟ افسوس نہیں ایسے لوگ پر؟ بندہ پوچھے اس سے جب تیرا بال پیدا ہوا تھا تو خوش تھا ناراض تھا؟ خوش ہے، حالانکہ گندا مندہ پیدا ہوا تو جو سونا ستھرا پیدا ہوا ہے، نبیوں کا امام پیدا ہوا ہے، ان کے آنے پر کہتے ہیں جی خوشی منانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بچے میں کہتا ہوں سرکار کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، تو جرت ہے تو کہہ ناراض ہونا چاہیے، کہنا تو کہ جب حضور آئیں تو رونا چاہیے، پٹنا چاہیے، کرلانا چاہیے، شکل بگاڑنی نہیں چاہیے، ماتم کرنا چاہیے، رونا چاہیے۔ اگر تیرے اندر دم خم ہے میں نے کہا تو بھی بول، میں تو کہہ رہا ہوں حضور کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، تو خوشی کو نہیں مانتا تو پھر کہہ دے رونا چاہیے، کہہ دے میں کیوں کہوں؟ میں نے کہا تیرا اندر مانتا ہے، تیرا اندر مانتا ہے، لہذا اندر کی بات ذرا باہر آنے دے، وہ آتی ہے تو آنے دے یار، سرکار کے آنے پر خوش ہو، تو آمینہ کے لال سے خوش ہوگا، رب تجھ سے خوش ہو جائے گا۔ محبت سے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں، آج کی تقریر کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ اچھا خیر، حضرت
عبد المطلب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان. اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی نا، اس وقت سرکار کے دادا جان کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. طواف تو آپ نے دیکھا کہ کعبہ ایسے جیسے آندھی آتی ہے تو درخت جھکتا ہے نا، تو جدھر حضور کا گھر ہے کعبہ ادھر جھک رہا ہے، ادھر جھک رہا ہے، ادھر جھک رہا ہے. یہ آپ نے محسوس کیا. اتنے میں کسی آنے والے نے کہا عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، تمہارا پوتا پیدا ہوا ہے، تمہارا پوتا پیدا ہوا ہے. تو حضرت عبد المطلب آئے اور آ کر نبی کریم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور فرمایا کہ میں نے اپنے اس پوتے کا نام، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا ہے. اور علماء لکھتے ہیں یہ ایسا مبارک اور بابرکت نام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. پوری کائنات کے اندر حضور سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا. یہ نام اللہ نے اسپیشل اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے رکھا ہوا تھا. تو ہمارے آقا علیہ السلام کے 2 ذاتی نام ہیں، باقی صفاتی نام ہیں. 2 ذاتی نام ہے، ایک ہے محمد اور ایک ہے احمد. کیا نام ہے؟ احمد. اچھا بھائی، احمد نہیں کہنا، یہ یاد رکھیں، احمد نہیں، احمد. کیا؟ بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں تو احمد علی، احمد رضا یوں کہا کریں. ہمارے یہاں نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن سیدھا پکارنا ہی نہیں آتا. احمد رضا، احمد علی، دلشاد احمد، فلانا احمد. احمد نہیں بھائی، کیا نام ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو سیدھا نام کیا ہے؟ احمد. اچھا خیر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوگی. کچھ دنوں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور ادھر سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو جو مبارک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو سعد، اس قبیلے کی خواتین ہر سال مکہ میں آیا کرتی تھیں بچوں کو گود میں لینے. تو اس مرتبہ بھی وہاں سے خواتین چلی، عورتیں چلیں. حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی ان کے ساتھ چلی. آپ کے پاس جو سواری تھی وہ اتنی کمزور لاچار تھی، قحط پڑا ہوا تھا ان کے علاقے میں، بارشیں ہونی نہیں تھی، سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، تو بہت زیادہ تنگی میں ان کا وقت بسر ہو رہا تھا. تو سواری بہت کمزور ہے. ساتھ والی کہتی ہیں حلیمہ ہمیں لیٹ کرا رہی ہو، بار بار حلیمہ تم پیچھے رہ رہی ہو، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی لیٹ ہو رہی ہے، ذرا جلدی چلاؤ نا. تو آپ بار بار کہتی تھی میری سواری اتنی کمزور ہے، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں. اچھا خیر، اوکھے سوکھے دن گزارتے چلتے پھرتے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنا بخت جگانے مکہ شریف پہنچ گئیں. ادھر حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا خواب میں سوئی ہوئی دیکھتی ہیں، سوئی ہوئی تھی نا، تو خواب دیکھا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر پیغام دیتا ہے. کہتے ہیں آمنہ بہت ساری خواتین مکہ میں آئی ہیں بچوں کو گودی میں لینے، تو آپ نے اپنا بیٹا کسی عام خاتون کو نہیں دینا، بلکہ ایک بڑی ایک پاک باز نیک سیرت خاتون ہے، نام ہے حلیمہ سعدیہ، قبیلہ بنو سعد سے اس کا تعلق ہے. تو یہ آپ نے اپنا فرزند، اپنا بیٹا ان کے سپرد کرنا ہے. اچھا قربان نہ جائیں حضور کی شان پر، ماں کا بھی انتخاب رب نے کیا، باپ کا انتخاب بھی رب نے کیا، دائیوں کا انتخاب بھی رب کرتا ہے. ادھر اسی طرح کی ملتی جلتی بات حضرت عبد المطلب کے ساتھ بھی پیش آئی. آپ کو بھی ایک پیغام مل رہا ہے کہ اپنا پوتا کسی عام خاتون کو نہیں دینا، بلکہ حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنا ہے اپنے پوتے کو. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں آ گئیں. اچھا یہاں پر ہمارے بعض روایتی خطیب نہ ایک بات کرتے ہیں، بڑی دل خراش، دل دکھانے والی بات ہے، پتہ نہیں کیوں کر دیتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں جی
सारियां दाइयाँ आइयाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखकर वापस चली गई कि गरीब हैं, यतीम हैं, इन्होंने हमें क्या देना है। तो उन्होंने हुजूर को उठाने से इनकार कर दिया, छोड़ दिया। भाई इनको उठाने से हमें क्या मिलेगा। भाई अल्लाह के बंदो सोचना चाहिए, किसी की जुर्रत है कि अल्लाह को जब मंजूर हो तो कोई आगे से रिजेक्ट कर जाए? नहीं ना। बस ये कहेंगे कि हमारे लजपाल आका को ही मंजूर नहीं था कि मैं किसी आम खातून के पास जाऊं, हमारे आका को ही मंजूर नहीं था। ये देखें ना, ये करीना बता रहा है कि अल्लाह की तरफ से नाम ज़द हो चुकी हैं हज़रत हलीमा सादिया। तो जब अल्लाह की तरफ से हज़रत हलीमा का नाम आ चुका है कि इन्होंने सरकार को उठाना है, तो आप बताइए कोई और आ सकती थी उठाने? बोलिए भाई, ये यतीमी वाला बहाना है सब कुछ। असल में मंजूरी उनकी नहीं हुई थी, मंजूरी ही हज़रत हलीमा सादिया के लिए हो चुकी थी। तो जिनकी मंजूरी हुई है उन्होंने ही सरकार को उठाना था ना। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, हमारे हालात तो बहुत ज़्यादा कठिन गुज़र रहे थे, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने हमारे वारे न्यारे कर दिए। फरमाती हैं कि हमारे जानवरों के नीचे दूध नहीं था, मैं कुछ खाते मेरे पेट में कुछ जाता तो मेरा दूध बनता ना। मेरे पास तो इतना दूध था, इतना था कि मेरा अपना बेटा भी सैर होकर दूध नहीं पी सकता था। लेकिन फरमाती हैं कि जिस रात हमने पहली मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाया, शाम का वक़्त हुआ ना, मेरे खामद डाची के नीचे गए ना दूध निकालने के लिए, जैसे हाथ फेरा तो उसने अपने टांगे खोल दी, देखा तो उसकी खीरी दूध से भरी पड़ी है। फरमाती हमारे घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। तो हज़रत हलीमा सादिया के शौहर ने कहा, हलीमा लगता है जो बच्चा हमने उठाया ना अपनी गोद में, ये बड़े बख्तों वाला है, ये बड़े बख्त वाला है, बड़ी शान वाला है। ये देखो ना, अभी तो पहला दिन है, हमने इनको अपनी गोद में उठाया है और ये बरकत है। देखो हमारे जानवरों ने इतना दूध दिया है, सारे बर्तन भर गए, लेकिन दूध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और उधर हज़रत हलीमा के पास भी तो दूध बहुत थोड़ा था ना, लेकिन जब उन्होंने सरकार को अपने सीने में लगाया ना, तो हज़रत हलीमा फरमाती हैं जैसे नहरें चलती हैं ना, अल्लाह ने यूं मेरे जिस्म के अंदर दूध पैदा फरमा दिया था। अच्छा, सरकार की एक और शान, सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना की गोद में जब हुजूर थे, हज़रत आमिना दाएं दूध से पिलाएं पी लेते हैं, बाएं से पिलाएं तो हुजूर पीते हैं, दोनों तरफ से पीते हैं। लेकिन जब हज़रत हलीमा सादिया की गोद में हुजूर आए तो अब उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम सिर्फ एक तरफ से दूध कबूल फरमाते थे, दूसरी तरफ से नहीं कबूल फरमाते थे। पता है क्यों? इसलिए कि हज़रत हलीमा का एक और बेटा था। हमारे आका अलैहिस्सलाम को पता था कि एक और भी इनका बेटा है, इस दूध पर मेरा हक नहीं, इनका भी हक है। सारा हक मेरा नहीं है, बल्कि उसका भी हक है जो मेरा दूध शरीक भाई है। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम आते ही अदल और इंसाफ का पैगाम दे रहे हैं। ज़रा सोचिए तो सही ना। एक और पैगाम देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम हमारे जैसे हैं। मैं आज भी सुबह एक मौलवी साहब की तकरीर सुन रहा था और कुरान के लफ्ज़ है ना मिसलुकुम, वो बार बार ये लफ्ज़ पढ़ रहा था। कहता था हुजूर की भी माँ, हमारी भी माँ, तो मिसलुकुम, हुजूर के भी रिश्तेदार, हमारे भी रिश्तेदार, मिसलुकुम, हुजूर भी दुनिया में आए, हम भी आए तो मिसलुकुम, हुजूर का भी कुंबा तो हमारा भी कुंबा तो मिसलुकुम। इस तरह की बातें, दिल खराश वो बातें कर रहे थे। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। अब ये जो दावा करते कि हम हुजूर जैसे हैं, भाई देखो हमारे हुजूर तो इस शान वाले हैं, पैदा हुए हैं तो पता है
دودھ پر میرا بھی حق ہے اور ساتھ ایک میرا بھائی ہے اس کا بھی حق ہے. دودھ شریک بھائی ہے نا حضرت حلیمہ کا بیٹا, اس کا بھی حق ہے. حضور اس لیے حضرت آمنہ کا دودھ دونوں طرف سے قبول فرماتے تھے, لیکن حضرت حلیمہ کا دودھ ایک طرف سے قبول فرماتے ہیں. تو پتہ چلا اللہ کا نبی جب گود کے اندر ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو کامل سمجھ, بوجھ, عقل اور ادراک عطا فرما دیتا ہے. باقی یہ جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں, ان کو پکڑ کے کسی بکری کے نیچے چھوڑ دیں تو پینا شروع کر دیں گے, کسی کی بھینس کے نیچے چھوڑ دیں تو پینا شروع کر دیں گے. باقی چیزوں کے نام میں نہیں لیتا, اور بھی کئی چیزیں ہیں چار ٹانگوں والی, ان کے نیچے چھوڑ دیں, دودھ منہ کو لگائیں تو کیا خیال ہے یہ انکار کریں گے؟ نہیں, اس کا دودھ پینا حرام ہے, میں انکار کرتا ہوں. کیا یہ انکار کر دیں گے؟ بولیں بھائی تیرے منہ میں جس کا مرضی تھن ڈال دیں تو اس کو چوس جائے گا. اور ریس کرتا ہے اس اللہ کے پیارے کی جو دنیا میں آئے ہیں, اللہ نے امت کا علم بھی عطا فرما دیا, دعائیں بھی سکھا دی, آتے ہی سجدہ کیا, اور آتے ہی جنہوں نے حضرت حلیمہ کا ایک دودھ قبول کیا دوسرے کو رد کر کے بتا دیا میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ دوسرا بھی ہے, آدھا وہ پیے گا آدھا میں پیوں گا. اچھا کئیوں کو کیونکہ مسئلہ ہی ہوتا ہے سرکار کی شان پچنی نہیں, اس لیے یہاں ایک اور بات کر دیں, نہیں جی یہ تو حدیث ہے ضعیف ہے, ہم کیوں مانیں, ضعیف حدیث ہے. حالانکہ کیا پتہ بے ایمان کا اپنا ایمان ضعیف ہوا پڑا ہے, اس لیے حضور کی شان کو کہتا ہے کہ ضعیف ہے. لو بھائی میں قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اللہ اپنے پیاروں کو یہ سمجھ بچپنے میں عطا فرما دیتا ہے کہ اب دودھ پینا ہے اب نہیں پینا, ادھر سے پینا ادھر سے نہیں پینا. سنا دوں قرآن, محبت سے کہیے سبحان اللہ. اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب آپ کی ولادت ہوئی تو فرعون بادشاہ تھا, بچوں کو قتل کرتا تھا, بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, یہ اس کا کام تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان بڑی گھبرائیں. تو ایک دن تو وہ جب اس کے فوجی آئے تو انہوں نے تندور میں ڈال دیا, جلتے ہوئے تندور میں حضرت موسیٰ کو ڈال دیا. جب وہ چلے گئے تو تندور کا ڈھکن اٹھایا تو سوچا پتہ نہیں ہڈیاں بچی ہوں گی کہ نہیں, لیکن جب دیکھا آیا حضرت موسیٰ انگاروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو, ایک صندوق بناؤ, اس میں ڈال کر دریا میں بہا دو. بڑا پیارا واقعہ ہے, سناؤں گا کبھی پورا انشاءاللہ تعالی. خیر آپ نے دریا میں بہا دیا. فرعون بیٹھا دریا کے کنارے, اس نے کہا کوئی چیز جا رہی اٹھاؤ, اٹھا لیا. جب کھولا گیا اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام, انگوٹھا منہ میں ہے, جب چوس رہے ہیں, انگوٹھا چوس رہے ہیں. اچھا بچے ہمارے بھی انگوٹھا چوستے ہیں, میرے بچے بھی کبھی کبھی چوستے ہیں, آپ بھی چوستے رہے ہوں گے بچپن میں, شاید میں نے بھی چوسا ہو. میں نے تو دیکھا ہے 8-8 10-10 سال کے بچے ہو جاتے ہیں انگوٹھا چوستے رہتے ہیں. لیکن کبھی بتاؤ کبھی دیکھے انگوٹھے سے کچھ آیا ہو؟ بولیے. حضرت موسیٰ کی شان سبحان اللہ, صندوق میں جب بند تھے نا دریا میں جا رہے تھے, انگوٹھا چوس رہے تھے تو اندر سے دودھ بھی آ رہا تھا. کیا ہے شان. اچھا وہ فرعون نے کہا یہی بچہ ہے, یہی بچہ جس نے مجھے تباہ و برباد کرنا ہے. تو حضرت آسیہ ان کے دل میں اللہ نے حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی. اس نے کہا لا تقتلوہ, قتل نہ کر, ابھی ٹھنڈا نہیں پڑی تجھے, کتنے بچے مروا دیے, چھوڑ. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, یہ ہمیں بڑا فائدہ دے گا, ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, اولاد تھی نہیں. حضرت موسیٰ کو اٹھایا اپنے محل میں لے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جب بھوک لگی تو آپ نے رونا شروع کر دیا. اب جی دودھ پلانا ہے بچے کو, ڈھونڈو کون پلائے گی دودھ. اعلان کر دیا بھائی دائیاں آ جائیں. اب دائیاں آگی ساری اٹھ کے محلے داریں, جی بادشاہ کا بچہ ہے اس کو دودھ پلانا ہے. اب اللہ کا قرآن سنیں. اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ,
ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا، اے موسیٰ اپنی ماں کے آنے سے پہلے کسی کا دودھ نہیں پینا، یہ حرام ہے تم پر۔ اب مائیاں آتی ہیں، اٹھاتی ہیں، گود میں لگاتی ہیں، پی لو، آپ میں نہیں پیتا۔ دوسری اٹھاتی ہے، آپ منہ موڑ لیتے ہیں، تیسری نے اٹھایا منہ موڑ لیا، چوتھی نے اٹھایا منہ موڑ لیا، ساری دائیوں نے زور لگا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پیا؟ بولیں پیا؟ قرآن ہے مولوی جی، قرآن۔ جو رب حضرت موسیٰ کو سمجھ دے سکتا ہے نہیں پینا۔ جب آپ کی ماں جی آئیں، انہوں نے اٹھایا، حضرت موسیٰ کو سینے سے لگایا، آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو فرعون نے کہا یہ باقیوں کا نہیں پیتا، تمہارا پیتا ہے کیوں؟ کہا میں پاک صاف رہتی ہوں، بچہ بڑی پاک طبیعت کا ہے، یہ پاک صاف مائی کا دودھ پیے گا کہ ایرا گہرا کا نہیں پیے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بچہ تم لے جاؤ، ہفتے بعد آ کے دکھا جانا، مزدوری بھی لے جانا۔ اب یہ دیکھیں نا، جس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں یہ سمجھ دی، اے موسیٰ اب پینا ہے اب نہیں پینا، اس کا پینا ہے اس کا نہیں پینا، یہ بگانی ہے یہ بھی بگانی، ان کا نہیں پینا، صرف اپنی ماں کا پینا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھ عطا فرما سکتا ہے، تو کیا خیال ہے رب اپنے پیارے محبوب کو یہ سمجھ نہیں عطا فرما سکتا؟ بولیے کیا شان ہے اللہ کی، اور کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ وما علیہ الا البلاغ۔